جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام سارہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میرے دو سوالات ہیں۔ پہلا جی سوال یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ کچھ اس میں جو اللہ کے نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، ان کو اسپیسیفک اگر نمبرز میں ہم چینٹنگ کریں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا ہم نے واقعی اللہ کے ناموں کو دعا کی قبولیت کے ساتھ جوڑ دیا؟ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا ٹھیک، سوال میرا یہ ہے کہ میں کچھ ایک دعا ہے اسپیسیفک اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، وہ میں بہت سالوں سے کر رہی ہوں اور اب میں مایوس ہونا شروع ہو چکی ہوں کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا میں دعا درست طریقے سے نہیں کر رہی ہوں یا پھر وہ اللہ میاں مجھے دینا نہیں چاہ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ جی بہت شکریہ سارا آپ کا۔ ڈاکٹر جی ڈاکٹر صاحب۔ صاحب، جی پہلے ان کے سوال کو لے لیں میرا خیال جی ہے۔ دیکھیے ان کا جو پہلا سوال تھا، دوسرا سوال تو ان کا ہے نا، وہ کوئی دعا پڑھ رہی ہیں اور مایوس ہو رہی ہیں، قبول تو نہیں، مایوسی کفر ہوتی ہے۔ دیکھیے دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے جس وقت اور جس صورت میں ہم چاہ رہے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو قبول ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جیسے جب اور جس وقت ہم چاہ رہے ہیں اللہ اسی وقت قبول کر لے، ایک یہ صورت۔ ایک یہ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول تو کر لے مگر اس وقت نہ کرے جب ہم چاہ رہے ہیں، وہ آگے جا کے کہیں قبول کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز اسی وقت مناسب اور بہتر ہے جس وقت اللہ قبول فرما رہا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری یہ ہے کہ اللہ قبول ہی نہ کرے دنیا لیکن میں، جیسا کہ بہن کہہ رہی تھی کہ قبول ہو ہی نہ رہی، بتانے لگا۔ اور تیسری یہ ہے کہ قبول ہی نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے رد کر دی۔ ہر دعا جو آپ نے کی ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اور حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اگر جب قیامت کے دن لوگوں کو دعائیں وہ جو قبول نہیں ہوئیں اور مانگی گئیں ان کا اجر ملے گا، تو جن کی قبول ہوئی تھی وہ دعائیں وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اور لفظ ہیں ہمارے جسم کینچیوں سے قطر دیے جاتے اور ہماری سب دعائیں روک لی جاتی ہیں اور ان کا اجر ہم آج پاتے۔ لیکن بہرحال دعا کا ایک کانسیپٹ تو ہے، مانگنے کا ایک۔ جی ہاں، بہت اب دیکھیں، اب اس میں کانسیپٹ تو ہے نا، اس میں تعلق تو آپ کا قائم رہے گا۔ اچھا، اب اس میں بعض عرفاء ایک اور پوائنٹ دیتی ہیں، مثلاً آپ دیکھیں دعا کی قبول نہ ہونا یہ کبھی بھی ریجیکشن کی علامت نہیں ہے۔ انبیاء کی دعائیں کئی سال تک قبول نہیں ہوئی۔ اللہ دیکھیں، اس سے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ بعضوں کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ جب دے دے گا تو مانگنا بند ہو جائے گا، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ تعلق میں رہے اور مانگتا رہے۔ لیکن اب ایک بندہ جو مایوسی کی طرف جا رہا ہے وہ اس بات کا ادراک کیسے کرے کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ آپ مجھے دیکھیں نا، اس طرف خواہش بھی ہے، اس نے مانگنے کی توفیق سے اگر محروم نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر توفیق کے تو بیٹھ کے مانگ نہیں رہا۔ اچھا فائزہ، میں آپ کو نا یہاں پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ ہمارے ایک عزیز تھے، آج سے کوئی شاید 20 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ میں عمرے پہ جا رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں جی میں نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہے، تو آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو دعا کریں کہ میرا ویزا لگ جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ دعا تو نہیں کر سکتا کہ آپ کا ویزا لگ جائے، میں یہ دعا کروں گا کہ اگر آپ کا امریکہ جانا بہتر ہے آپ کے لیے تو اللہ اس کی منظوری فرما دے۔ صحیح۔ وہ مجھے کہتے ہیں بڑی مطلب بے روحی سے، مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ دعا میں ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں؟ سیدھی دعا مانگیں کہ جی میرا ویزا لگ جائے۔ آپ اس میں اگر آپ نے اس طرح دعا میں ڈنڈی مارنی ہے نا تو رہنے دیں، آپ میرے لیے دعا ہی نہ کریں۔ تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ میں اب عمرے پہ گیا، مجھے یاد بھی رہ گیا کہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، تو میں نے ان کے لیے دعا مانگی اور اسی طرح مانگی کہ ان کا جو ہے امریکہ کا ویزا لگ جائے۔ تو میں وہیں تھا ابھی، ان کی طرف سے مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ جی میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے، اور یہ یقیناً جو ہے یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اور میں نے کہا کہ جی یہ دعا بھی میں نے اسی طرح کی تھی جس طرح آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اب وہ امریکہ گئے، اس سے آگے ایک پھر افسوسناک واقعہ ہے۔ امریکہ گئے اور میرا خیال ہے کہ 2 مہینے کے بعد وہاں پہ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اور ان کی میرا خیال کوئی 26-27 سال ایج تھی، اور وہاں پہ ان کا مرڈر ہو گیا۔ تو میں اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کتنا مطلب ہم اس سے کہہ رہے تھے کہ بھئی میں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اگر یہ آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ اس کی منظوری فرما دے، اور یہ بضد رہے کہ نہیں آپ نے میرا ویزا جو ہے وہ لگوانا ہے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ
قبول نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر، ہمارے حق میں بہتری ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، یہ مجھے قبول کرنی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز جو بہتر نہیں ہے اس کو اس وقت کے لیے روک لیتے. اور دوسری جو ابھی آپ نے بات کی درود پاک کی، وہ بڑی اہم ہے. درود مثل پر ہے، جو دعا کو پر لگاتا ہے، جو اڑاتا ہے. حدیث پاک ہے کہ دعائیں معلق رہتی ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جب تک کہ رسول اللہ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھ دیا جائے. اور درود کسی کا رد ہوتا ہی نہیں. دعائیں اور عبادات رد کیوں ہوتی ہیں؟ میں کی وجہ سے. درود میں تو میں ہے ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر. میں تو اس میں ہوں ہی نہیں. کیا بات ہے. تو رد ہوتی ہیں میں کی وجہ سے، درود میں میں ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ قبول ہی قبول ہے. اچھا فائزہ، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، کمل بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کمل. دراصل مجھے سوال کرنا تھا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ حاجت کے نوافل پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ جاننا تھا کہ کیا یہ بینیفیشل ہوتے ہیں، مطلب ان کو اگر پڑھنا چاہیے تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس ٹائم پہ پڑھنے چاہیے؟ جی بہت شکریہ کمل. جی بھائی اس سے پہلے تو میں یہ پہلا جو سوال تھا اس کے اندر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ وہ بہن بتا رہی تھی نا کہ میں دعا کر رہی ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. اور اس کے پہلے حصے کا جواب بھی میرے خیال سے رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے مخصوص تعداد میں ان کو پڑھنے کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس سے دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہے وہ ہیں. آپ ان کو لے کے اللہ رب العزت کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیں کہ اللہ تو کریم ہے، تو رحمان ہے، میں عاجز بندہ تیرے سامنے یہ اپنی پیشکش لے کے آیا ہوں، قبول کر لیں. تو اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں. باقاعدہ اس بارے میں اگر آپ کہیں کہ ان کو اسپیسیفک کر کے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ، احادیث سے جو ثابت ہے اس کو ہم پڑھیں، لیکن جو احادیث سے ثابت نہیں ہے، کئی چیزیں چلتی ہیں کہ 1000 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، یہ کر لیں، اس طرح نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کے ناموں کا آپ واسطہ دے کے دعا کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ جو بہن کا سوال تھا نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی نا، تو ایک بچہ ہے نا، وہ باپ سے گاڑی مانگتا ہے، پاپا مجھے گاڑی چاہیے. اب باپ جانتا ہے کہ اس کو کون سی گاڑی چاہیے، ابھی اس کو وہ چاہیے جو میں یہ پیچھے کرے آگے جائے، اس کو وہ نہیں چاہیے کہ میں جا کے اس کو وہاں سے کرولا نکال دوں یا دوسری کوئی گاڑی اس کو شو روم سے. اس کی ایج ابھی یہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جانتے ہیں میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، کہ ابھی مجھے کیا چاہیے، جو میں دعا کر رہا ہوں، یہ جو میرا بندہ ہے مجھ سے جو دعا کر رہا ہے، یہ اس کو کس وقت چاہیے. تو اللہ رب العزت اس کے مطابق اسے عطا کرتے ہیں. دوسرا جو میری بہن نے جو سوال کیا کہ ہم جو حاجت کے نوافل پڑھتے ہیں، اس کے اندر حاجت کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. جی. اس کا سب سے اچھا وقت ہے تہجد کا. آپ تہجد کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آخری جو وقت ہوتا ہے تہجد کا، جی، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. کیسے لاتے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے. اور آ کے منادی کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ میرے بندو مانگو مجھ سے، میں عطا کر. تو اور کیا چاہیے کہ رب خود آ کے ہم سے آواز دے کے کہہ رہا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں. تو سب سے اچھا وقت ہے تہجد کا. اس میں اٹھیں، اللہ رب العزت کے سامنے 2 نفل پڑھیں. لیکن حمزہ بھائی فرض نمازوں میں بھی تو دعا مانگی جاتی ہے، اور ویسے بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل سے عبادت کرتا ہے، تو پھر ایسی کون سی کسر رہ جاتی ہے کہ ہم نوافل پھر پڑھتے ہیں اور پھر یہاں تہجد کے؟ آپ دیکھیں نا، بندے کو کچھ اسپیشل بننے کے لیے کچھ اسپیشل تو کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے جو فرض نماز ہم پہ جو فرض کی ہے، جو 5 نمازیں ہیں، وہ تو ہم نے پڑھنی ہے. وہ ہم چاہے اچھے طریقے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، خوشی سے پڑھ لیں، چاہے ہم تھوڑی سا برا محسوس کر کے پڑھ لیں، وہ پڑھنی ہے. باقی یہ کہ بندہ ظاہر سی بات ہے نا، اب میں کوئی چیز لے کے آیا ہوں، اضافی ہے نا میری چیز، اضافی چیز میں لے کے آیا ہوں، تو مجھے کچھ اضافی کرنا بھی تو پڑے گا نا. پھر یہ تہجد کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے نا، نیت سے اگر دعا کی جائے صحیح دل سے، اللہ رب العزت کے سامنے اگر ایک آنسو بہا کے دعا کر دی جائے نا، اللہ رب العزت رد نہیں کرتے، اللہ رب العزت نہیں رد کرتے. دوسرا ہے کہ وقت جو ہے افطاری کا وقت، اس وقت بھی دعا کی جائے. صحیح. لیکن ایک بندے نے پورا دن برداشت کیا، بھوک برداشت کی، اللہ کو نا بڑا پیار آتا ہے روزہ دار پہ. اللہ رب العزت نے سارے جو اعمال ہیں نا، اس کا جو اجر ہے فرشتوں کو بتا دیا. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ دن بھر جیسے مشقت کی، محنت کی، اور پھر جب مزدوری نہ لے کر جانا، تو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا پیارا موقع دیتا ہے دعا مانگنے کا. پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی، کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ. باقی اعمال ہے نا بندہ دکھا لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایسا ہے کہ بندے کے ساتھ اور اللہ کا ہی تعلق ہے.
اب چیزیں پڑی ہیں، یا اللہ تو نے یہ جو حرام چیزیں کی ہیں نا ان سے تو میں رکتا ہوں، یہ حلال سے بھی روک گیا ہوں. کیا بات. بندے کا ایمان ہے نا تقویٰ. فریج سامنے ہے، اندر ساری چیزیں پڑی ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، مالک ہے، سارا کچھ دیکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، نہیں کھاتا رک جاتا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اجر بھی خود دوں. بے شک اس کا اجر اتنا زیادہ ہے فرشتوں نہیں، میں خود دوں گا. یہاں ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں عمر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی عمر. میرا سوال یہ ہے کہ نا میں باقاعدگی سے تہجد پڑھتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی کوتاہی رہ رہی ہے، کوئی کمی رہ رہی ہے، بس یہ پوچھنا تھا. جی مولانا صاحب. جی ابھی تہجد کا ذکر ہو رہا تھا. جی ابھی تہجد کا ذکر ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ سوال یہ تو مقام محمود کا پہنچنے کا ایک وقت ہے. تہجد کا وقت جو ہے حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے بیٹے ان کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے استغفار طلب کریں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کے حضور بھی اللہ کے حضور بخشش طلب کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت یعقوب نبی ہیں تو انہوں نے فرمایا اپنے بچوں کو کہ میں سحر کی جمع اسحار، آپ کے لیے سحری کے وقت میں تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کے حضور مغفرت بخشش طلب کروں گا. تو یہ بتانا، یہ قرآن مجید نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے. لہٰذا تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں ہر دعا مستجاب ہے، یقیناً مستجاب ہے. اور آپ مایوس نہ ہوں، آپ یقین رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کے یقین میں تھوڑی سی خدا نخواستہ کمی بیشی ہو، آپ یقین رکھیں دعا یقیناً آپ کی مستجاب ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کب ہو وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے آغا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کا اجر جو ہے آپ کو قیامت کے دن مل جائے. لیکن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کو دعا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ اجابت دعا سے محروم نہیں رہتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی صاحب، آپ دعا کی توفیق اللہ سے کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے تو یہ بھی ایک غنیمت ہے. آپ انشاءاللہ اجابت کی منزل پہ بھی پہنچیں گے چونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور ایک اور چیز اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، جو بندہ نماز پڑھے اور اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس کی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے. وہ تو واحد ہستی اللہ رب العزت کی ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں، جو مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں. اب دنیا کے پاس جائیں تو مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، سوال کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ تو خود روک رہے ہیں سائل کو، مانگنے والے کو کبھی کیا ہے جھڑکی نہ دو، کبھی ڈانٹو نہیں، کبھی اس سے ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ تو اللہ کے دربار میں سائل ہیں اور ایسے وقت میں سوال کر رہے ہیں کہ جو قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ یقیناً آپ کی دعا مستجاب ہے. میں ایک اور پوائنٹ اینگل اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی.